السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام سابقہ کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کو ہدایت کی راہ دکھائی، ان کو ان کی بدعمالیوں پر متنبہ کیا، اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف انہیں بلایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ان کے کفر و انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے، وہ تبصرہ کچھ اس طریقے سے ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، یعنی ان کو اچھے بنا کے دکھائے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کے نتیجے میں اس طرح شیطان نے کیا کہ انہیں سیدھی راہ سے روک دیا۔ اور پھر قرآن ایک تبصرہ کرتا ہے، وہ کمال کا تبصرہ ہے۔ وہ تبصرہ دو الفاظ میں یہ ہے، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے، اور اس کے باوجود یہ ہوا۔ یہ معاملہ صرف عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم نوح کا نہیں، یہ میرا، آپ کا اور ہر انسان کا معاملہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہدایت آتی ہے، سچائی آتی ہے، تو ہم انبیاء علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ اور شیطان کے فریب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہیں، شیطان اس کی کچھ ایسی توجیحات ہمیں سجھاتا ہے، ہماری غلطیوں کی کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہمیں دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا برا کام ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ شخصی کہانی ہے۔ ہمارے اندر دیکھیے، ہمارے اندر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ایک تو باہر ہے، ایک شیطان ہمارے اپنے اندر ہے، اور زیادہ تر ہمیں نقصان یہی شیطان پہنچاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ تزیین اعمال، یعنی ہماری برائیوں کو، ہمارے غلط رویوں کو ایک توجیہ کے ذریعے سے وہ جائز بنا کر، خوشنما بنا کر ہمیں دکھاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر ہم خدا کی راستے پہ، خدا کے راہ پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس کے باوجود ہوتا ہے جو قرآن نے یہاں پہ بات کہی ہے، کانوا مستبصرین، بڑے عقل مند ہوتے ہیں لوگ، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں دنیا کا فائدہ فوراً نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ دنیا کا فائدہ نقد ہے، آخرت کا فائدہ ادھار ہے۔ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ عالم شہود میں نظر آ رہا ہے، اور آخرت کا فائدہ عالم غیب میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں، ہمیں لگتی ہیں کہ ان کے پیچھے جانا بیوقوفی ہے۔ ہم شیطان کے پیچھے جاتے ہیں جو ہمیں بڑی ہوشیاری، ہمیں اس کو دکھاتا ہے، اس رویے کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا فائدہ ہے، جو فوری فائدہ ہے، جو فوری مسائل ہیں، بھائی ان کو زیادہ اہمیت دو، ان کو حل کرو۔ تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہوشیاری ہے، یہ انسان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ اور جو لوگ تھوڑے سے بیوقوف ہیں، دنیا میں جنہیں نقصان ہو جاتا ہے، دنیا میں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اس آیت میں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کے معاملات میں بیوقوف رہ جانا، دنیا کے معاملات میں نقصان اٹھا لینا، یہ کوئی برا سودا نہیں ہے، یہ کوئی برا سودا نہیں ہے، اگر اس کے نتیجے میں آپ آخرت کے معاملات میں ہوشیار ثابت ہو رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ کو نقصان پہنچا، لیکن آخرت میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں آپ پیچھے رہ گئے، آخرت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اصل میں آپ فائدے میں رہے، اصل میں آپ وہ جنگ جیت گئے جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔